بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنے یوٹیوب چینل سے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو لجتبیتها قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 203 اور 204 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ لو لجتبیتہا، تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہیے، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ کفار کے اس سوال میں ایک صریح طعن کا انداز پایا جاتا تھا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میاں، جس طرح تم نبی بن بیٹھے ہو، اسی طرح کوئی معجزہ بھی چھانٹ کر اپنے لیے بنا لائے ہوتے۔ لیکن آگے ملاحظہ ہو کہ اس طعن کا جواب کس شان سے دیا جاتا ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ یعنی میرا منصب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی مانگ ہو یا جس کی ضرورت محسوس کروں اسے خود ایجاد یا تصنیف کر کے پیش کر دوں۔ میں تو ایک رسول ہوں، اور میرا منصب صرف یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی ہدایت پر عمل کروں۔ معجزے کے بجائے میرے بھیجنے والے نے جو چیز میرے پاس بھیجی ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اس کے اندر بصیرت افروز روشنیاں موجود ہیں، اور اس کی نمایاں ترین خوبی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں ان کو زندگی کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اور ان کے اخلاق حسنہ میں رحمت الہی کے آثار صاف حویدہ ہونے لگتے ہیں۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ آپ نے جواب دیا، حج مبرور۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 26۔ مختلف فوائد۔ مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو افضل الاعمال بتلایا گیا ہے۔ اس کی توجیہ میں بعض نے تو کہا ہے کہ ان میں من پوشیدہ ہے، یعنی من افضل الاعمال، یعنی یہ کام زیادہ فضیلت والے عملوں میں سے ہیں، یا مختلف احوال، اوقات،
یا جگہوں کے اعتبار سے انہیں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا کسی وقت یا کسی جگہ یا کسی شخص کے لیے اول وقت نماز پڑھنا افضل ہے، یا حج مبرور افضل ہے، یا جہاد افضل ہے وغیرہ۔ بعض کے نزدیک مخاطب کی روح سے مختلف اعمال کی فضیلت افضلیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حج کے لغوی معنی قصد کرنا ہے، شرعاً مناسک حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ مبرور بر بمعنی طاعت کا اسم مفعول ہے، مراد ایسا عمل ہے جو خالص نیت کے ساتھ کیا جائے اور اس میں کسی نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں آج کے ولاگ میں سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 203 اور 204 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ اس طرح آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا لکھانا کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔